ایک ایسا ملک جہاں پر پیٹرول پانی کی قیمت پر ملتا ہے اور پانی پیٹرول کی قیمت پر۔ اپنی اس دولت کی وجہ سے اس ملک نے صحراؤں میں بھی جنگل پیدا کر لیے ہیں۔ عرب دنیا کا سب سے امیر ترین ملک جہاں کا شہری بننے کی خواہش اس دنیا کا ہر انسان رکھتا ہے، کنٹری کویت۔ تو آج کویت کے 10 سب سے اہم اور سرپرائزنگ فیکٹس بات کریں گے۔ نمبر 1، کویت ٹاورز۔ کویت ٹاورز کویت کی بہت ہی مشہور ترین جگہ ہے۔ یہ بیسیکلی 3 ٹاورز ہیں جن کو 1976 میں بنوایا گیا، اور اب آپ کو یہ بات جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کیونکہ جو سب سے بڑا ٹاور ہے 187 میٹر اونچا، یہ ایک ریسٹورنٹ ہے، اور جبکہ دوسرے ٹاور کی بات کیا جائے جو کہ 147 میٹر اونچا ہے، اس کے اندر فریش واٹر موجود ہے کیونکہ کویت کے اندر سب سے زیادہ فریش واٹر کی کمی ہے، باقی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور جو تیسرا ٹاور ہے جو کہ تقریباً 100 میٹر اونچا ہے، وہ ان دونوں ٹاورز کو بجلی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ کویت کے بیسٹ آرکیٹیکچر کی نشانی ہے۔ نمبر 2، کویت کی کرنسی کویتی دینار اس دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل کرنسی ہے۔ اس کے سامنے ڈالر اور پاؤنڈ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر پاکستانی روپے کی بات کی جائے تو ایک کویتی دینار 920 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کرنسی اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ موجود ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ کویت دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ نمبر 3، کویت میں موجود ایک ٹاور جس کی تعمیر ابھی جاری تھی کہ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا، اور 1991 میں جب عراق وہاں سے ہارا اور کویت کے علاقے کو آزادی ملی تو انہوں نے اس آزادی کی وجہ سے اس ٹاور کا نام بھی لبریشن ٹاور رکھ دیا، کیونکہ لبریشن کا مطلب آزادی ہی ہے۔ یہ 372 میٹر اونچا ہے، یعنی یہ آئیفل ٹاور سے بھی زیادہ اونچا ہے، اور اس کو اس وقت کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ایز اینٹینا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، آخر کیوں دنیا کا ہر انسان کویت کا شہری بننا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کویت اپنے لوگوں کو بہت ہی زیادہ سہولیات مہیا کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر بجلی فری ہے، اس کے علاوہ یہاں پر تعلیم فری ہے، میڈیکل فری ہے۔ اگر آپ کسی باہر کنٹری جانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی یہی اٹھائیں گے، شادی کا خرچہ بھی یہی اٹھائیں گے، شادی کے بعد اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ گھر بھی یہی دیں گے، اس کے بعد جاب نہیں ہے تو جاب بھی یہی دیں گے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا تمام خرچہ بھی یہی اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کویت کے سٹیزنز پر کسی قسم کا کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، نہ ہی ان پر کسی قسم کا قرض ہے، یعنی اتنی زیادہ سہولیات پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری اپنے سٹیزنز کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ کویت کی نیشنلٹی حاصل کرنا اس دنیا کے تمام کنٹریز کے مقابلے میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 5، کویت میں فالکنز کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں پر فالکنز کے لیے الگ پاسپورٹ ہوتا ہے اگر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہے، ایون کہ ان کو فرسٹ کلاس ٹکٹ دی جاتی ہے پلین کے اندر، اور ان کو بہت ہی زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ فالکنز کی ریسز کروائی جاتی ہیں، اور فالکنز کے لیے بہت ہی بڑے بڑے ایونٹس بھی مقرر ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں انہی فالکنز کو ملینز آف ڈالرز میں بھی بیچا جاتا ہے۔ نمبر 6، کویت ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جو کہ صحراؤں میں آرٹیفیشلی ویجیٹیبلز اور فروٹ کو اگوا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کویت جو ہے بالکل صحرائی اور خشک علاقہ ہے، یہاں کسی قسم کا کوئی فریش واٹر کا بھی ذریعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی یہاں پر موجود ہے کہ وہ صحراؤں میں بھی ویجیٹیبلز اور فروٹس کو اگوا رہے ہیں۔ اس کے لیے گرین ہاؤسز ہیں اور بہت سی ایسی ٹیکنالوجی ہے، یہ باہر سے منگوا رہے ہیں کیونکہ کویت دنیا کی امیر ترین کنٹریز میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، کیونکہ ایک صحرائی علاقہ ہے تو یہاں پر اونٹ کو بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ خاص طور پہ یہاں پہ منعقد ہوتا ہے کیمل کانٹیسٹ۔ اس کانٹیسٹ کے اندر کیمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کی گروتھ کو دیکھا جاتا ہے، صحت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جسم کے ہر پارٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی نسل کو دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو کیمل پوزیشن حاصل کرتا ہے یعنی ٹاپ پر آتا ہے اس کو ملینز آف ڈالرز میں بھی بیچا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک صحرائی علاقہ ہے اور یہاں پر کیمل بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 8، کویت عرب دنیا کا سب سے زیادہ لٹریٹ کنٹری ہے، یعنی عرب دنیا کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کویت میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے موجود ہیں۔ 97% سے بھی زیادہ اڈلٹس یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فری ایجوکیشن ہے ہر جگہ، ایون کہ جو باہر سے بچے آتے ہیں ان کو اسکالرشپس بھی دی جاتی ہیں، اور ایسا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے جو کہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں پرووائڈ کیا جاتا۔ اس وجہ سے یہاں پر تقریباً ساری آبادی پڑھی لکھی ہے، اور لٹریسی کے مقابلے میں یہ دنیا کے تمام کنٹری سے بہتر ہے۔ نمبر 9، 10 نومبر 2012 کو جب کویت کی
कॉन्स्टिट्यूशन की 50th एनिवर्सरी थी। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कुवैत को आजाद हुए 50 साल हो चुके थे। तो उन्होंने एक ऐसा फायर वर्क किया जिसने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक तोड़ा नहीं जा सका। उस रात 77,282 फायर वर्क्स को आसमान में छोड़ा गया। 1 घंटे तक ये फायर वर्क्स चलते रहे और इस पर मुकम्मल तौर पर $14 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किया गया। और आज की तारीख में ये फायर वर्क्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं। नंबर 10, 1980 में कुवैत ने अरब दुनिया का सबसे पहला आइस रिंक बनवाया। ये बात सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है कि सहरा के अंदर आइस रिंक कैसे बनाया जा सकता है, स्केटिंग कैसे की जा सकती है। तो इस मामले में भी कुवैत ने सबको हैरान कर दिया। कुवैत ने खास तौर पर यूरोप से बर्फ को मंगवाया और वो बर्फ कोई आम बर्फ नहीं थी बल्कि उसको भी मशीनरी के जरिए बनवाया गया था। और उस बर्फ को यहाँ पर ला के रखा और उसको ऐसा माहौल दिया कि बर्फ ना पिघले और यहाँ पर अरब दुनिया का सबसे पहला आइस रिंक बनवाया। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बहुत ही अमीर और सरप्राइजिंग कंट्री कुवैत के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।